بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجامع الصغیر، اس کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے درس کے اندر انشاء اللہ عز و جل نماز کا طریقہ احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں، یعنی ہم جو نماز ادا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز کے اختتام تک، جو ایک انداز ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، یہ کن کن احادیث مقدسہ کے اندر ذکر کیا گیا، بالکل اختصار کے ساتھ مختصر طور پر ان احادیث کا ذکر آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو نماز، اس کی ابتدا چونکہ تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، تو تکبیر تحریمہ اس حوالے سے بندہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے۔ بس اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض افراد اپنے کندھے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض اپنی چھاتی تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ آخر یہ کہاں پر ذکر کیا گیا؟ تو اس کے لیے صحیح مسلم شریف، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد، یہ تینوں حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان تینوں کتابوں کے اندر حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو کانوں کے برابر کرتے۔ اب یہاں پر چھاتی کا ذکر نہیں کیا، کندھوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں پر کانوں کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں احادیث مختلف ہیں۔ بعض احادیث کے اندر کندھوں کا ذکر کیا گیا، بعض کے اندر کانوں کا ذکر ملتا ہے، بعض کے اندر سر کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو، بالخصوص اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے برابر کرتا ہے تو اس کی انگلیاں جو ہیں وہ سر کے قریب ہو جاتی ہیں، اس کے ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں یہ کندھوں کے قریب ہو جاتی ہیں، اور کچھ کانوں کے برابر ہو جاتا ہاتھ۔ تو اس طرح سے وہ روایات جن کے اندر سر تک، جن کے اندر کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اگر کانوں کی لو تک بندہ اپنے انگوٹھوں کو اٹھا لے تو ایسی صورت میں تینوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، نماز شروع کرتے وقت ہمارا عمل جو ہے وہ ان تمام احادیث کے عین موافق ہے، کسی حدیث کو چھوڑنا بھی لازم نہیں آتا۔ جبکہ بسا اوقات اگر اپنے کندھے تک ہی صرف ہاتھ اٹھایا جائے تو ایسی صورت میں کان اور سر والی جو احادیث ہیں ان کو چھوڑنا لازم آئے گا۔
تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس انداز کو اختیار کیا جائے کہ جس انداز سے کوئی بھی حدیث ترک کرنا، کوئی حدیث چھوڑنا لازم نہ آئے۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں۔ ناف کے نیچے باندھنے کی جو حدیث ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بھی استاد امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی پہلی جلد، اس کے صفحہ 390 پر یہ حدیث حضرت سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ابو داود شریف کے اندر حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز میں ایک ہتھیلی کا دوسری ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔